السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج ہم گفتگو کریں گے کہ طالوت اور جالوت جو کہ بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اس میں سے ایک ظالم بادشاہ تھا اور ایک اچھا بادشاہ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر کیے گئے تھے۔ تو سامعین اکرام، آج ہم ان کا پورا واقعہ تفصیل سے سماعت کریں گے، تو آپ پوری دلچسپی کے ساتھ اس ویڈیو کو آخر تک سماعت فرمائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبی جی علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی جو قوم ہے، ان کی اعتقادی اور عملی دونوں حالت خراب ہو گئی۔ اعتقادی یعنی یہ کہ عقیدے کے اعتبار سے، اور عمل یعنی کہ ان کے اعمال کے اعتبار سے، یعنی دونوں چیزیں ان کی خراب ہو گئی۔ اب ان کی چیزیں خراب ہو گئی اور ان کی افعالی اور جو ان کے بد افعال تھے، یعنی وہ ایسے ایسے گندے کام کرنے لگے کہ پھر سے وہ بت پرستی ان لوگوں نے شروع کر دی۔ بت پرستی پھر سے شروع کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو فراموش کرنے لگے اور طرح طرح کی بد افعالی انہوں نے شروع کر دی۔ تو بنی اسرائیل کی قوم پر جالوت کی قوم کو مقرر کر دیا گیا۔ اب جالوت وہ ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے، ظالم اور جابر بادشاہ گزرا ہے۔ تو جو جالوت کے قوم کے افراد تھے، تو وہ لوگ وہ فلسطین اور مصر کے درمیان بحر روم کے وہ ساحل پر وہ لوگ رہتے تھے، بحر روم کے ساحل پر وہ لوگ رہتے تھے۔ اور جو قوم جالوت کے جو افراد تھے، تو ان تمام نے بنی اسرائیل کے تمام ممالک کو چھین کر اپنے قبضے میں کر لیا۔ جو بنی اسرائیل کے قبضے میں جو ممالک تھے، جو ملک تھے، ان تمام کو ان سے نکال کر اپنے قبضے میں کر لیا قوم جالوت نے، کہ جسے امالیکہ کہا جاتا ہے، تو سامعین کرام، وہ دور ایسا تھا کہ اس دور کے اندر بنی اسرائیل پر ان لوگوں نے طرح طرح کی سختیاں ڈھانا شروع کر دی اور طرح طرح کی تکالیف مصائب دینے لگے ان لوگوں کو۔ تو سامعین کرام، یہ زمانہ، یہ دور ایسا تھا کہ اس دور کے اندر بنی اسرائیل کے ایک بھی نبی موجود نہ تھے اس دور میں، لیکن خاندان نبوت میں صرف ایک بیوی باقی رہی تھی جو کہ حاملہ تھی، جو کہ پیٹ سے تھی۔ تو چنانچہ ان کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی اور آپ کا نام حضرت شمویل رکھا گیا۔ اور جو بچے کی ولادت ہوئی، تو اس بچے کا نام حضرت شمویل رکھا گیا۔ اب چنانچہ آپ کے دن گزرتے گئے اور آپ بلوغیت کے حد تک پہنچ گئے۔ اب آپ بلوغیت کے حد تک پہنچے، آپ بالغ ہو گئے، تو آپ نے بیت المقدس کے اندر ایک عالم کو سپرد کیا، ایک عالم مقرر کیا جو کہ توریت کی تعلیم لوگوں تک پہنچائے۔ تو وہ عالم جو تھے، جن کو حضرت شمویل نے وہاں مقرر کیا تھا، تو وہ عالم، وہ بزرگ آپ سے بہت الفت و محبت رکھتے تھے اور آپ کو بہت چاہتے تھے، حضرت شمویل کو بہت چاہتے تھے اور آپس کے اندر بہت الفت و محبت تھی۔ تو ایک دفعہ حضرت شمویل علیہ نبی جی علیہ السلام نے بیت المقدس کے اندر سونے کا ارادہ کیا۔ تو چنانچہ حضرت شمویل اس بزرگ کے کچھ دوری پر آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ سو رہے تھے، آپ آرام کر رہے تھے۔ تو اچانک ہی سے رات کا ایک اشرا گزرا، تو اچانک سے اس بزرگ کے آواز کے اندر ایک آواز آئی کہ اے شمویل۔ تو وہ دراصل آواز تھی حضرت جبرائیل امین کی، کہ جو کہ حضرت جبرائیل امین نے اس بزرگ کی آواز میں آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے شمویل۔ تو حضرت شمویل کھڑے ہوئے اور اس بزرگ کے پاس گئے، چنانچہ انہی کی آواز میں وہ آواز آئی تھی۔ اس بزرگ کے پاس پہنچے اور بزرگ کے پاس پہنچنے کے بعد کہا کہ کیا آپ نے مجھے پکارا، آپ نے مجھے بلایا؟ اس بزرگ نے کہا کہ رات کافی ہو گئی ہے، آپ جا کر آرام کریں۔ تو اس بزرگ نے اس ڈر سے، اس خوف سے نہیں کہا کہ کہیں حضرت شمویل ڈر نہ جائے۔ تو چنانچہ حضرت شمویل دوبارہ اپنی جگہ پر جا کر لیٹ جاتے ہیں۔ لیٹنے کے بعد دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل امین اس بزرگ کی آواز میں آواز دیتے ہیں کہ اے شمویل۔ حضرت شمویل پھر سے دوبارہ بیدار ہونے کے بعد اس بزرگ کے پاس پہنچتے اور پھر سے عرض کرتے کہ کیا آپ نے مجھے بلایا، آپ نے مجھے پکارا؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ نہیں، میں نے آپ کو نہیں پکارا ہے، اب اگر تمہیں کوئی آواز دے تو تم اس کی آواز کا جواب نہ دینا۔ چنانچہ اس بزرگ کے پاس سے حضرت شمویل اپنی جگہ پکڑ لیتے اور جہاں آپ سوئے تھے وہاں آپ پھر سے جا کر سو جاتے ہیں۔ تو تیسری مرتبہ جب حضرت جبرائیل امین نے آپ کو اس بزرگ کی آواز میں آواز دی کہ اے شمویل، تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی اثنے کے اندر حضرت جبرائیل امین رونما ہوئے اور حضرت جبرائیل امین رونما ہو کر آپ کو ایک مقدس تحفہ دیا، حضرت شمویل کو ایک مقدس تحفہ دیا، اور وہ تحفہ نبوت کا تحفہ تھا۔ تو سامعین کرام، اس وقت حضرت شمویل علیہ نبی جی علیہ السلام کو بیت المقدس کے اندر آپ کو نبوت کا تحفہ ملا، وہ حضرت شمویل کی ذات ہے۔
اور حضرت جبرائیل امین نے آپ سے کہا کہ آپ کو نبوت کا منصب عطا کیا گیا ہے، چنانچہ آپ رب تعالیٰ کے احکام کو، رب تعالیٰ کے فرامین کو اپنے قوم کی طرف لے جائے اور انہیں اس پر عمل کرنے کے لیے ابھارے، آمادہ کرے۔ تو چنانچہ حضرت جبرائیل امین جو کہ اللہ کے پیغام کو لے کر آئے تھے، تو آپ نے ان کی یہ بات سنی اور نبوت کا منصب آپ کو حاصل ہو گیا۔ تو حضرت شمویل علیہ نبینا علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے، اور جیسے ہی اپنے قوم کی طرف لوٹے تو اور آپ نے لوگوں سے یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کا منصب عطا کیا ہے۔ تو اسی اثنے کے اندر تمام لوگوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا کہ آپ کو اتنی جلد نبوت کہاں سے حاصل ہوئی، اتنی جلد تم کو نبوت کہاں سے ملی۔ سامعین کرام، جب بنی اسرائیل کی قوم نے حضرت شمویل علیہ نبینا علیہ السلام سے یہ عریضہ پیش کیا کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مسلط کر دے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، تو ان لوگوں نے یہ عریضہ پیش کیا۔ تو حضرت شمویل علیہ نبینا علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے بحکم الہی کہ اگر میں آپ کے لیے کوئی بادشاہ مسلط کر دوں بحکم الہی، لیکن پھر تم لوگ جہاد کرنے سے انکار کر دو، جہاد سے منہ پھیر لو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو تمام لوگوں نے، تمام جو بنی اسرائیل کے افراد تھے، بنی اسرائیل کی جو قوم تھی، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، کہ ہماری قوم جالوت نے نکالا ہے اور ہماری آل و اولاد کو انہوں نے قتل کیا ہے، ہماری نسلوں کو انہوں نے تباہ کیا ہے، تو ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں ان سے۔ تو چنانچہ ان کے اس عریضے پر حضرت شمویل علیہ نبینا علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی درخواست کی کہ اللہ تعالی ہمیں جہاد کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو حضرت شمویل علیہ نبینا علیہ السلام کو بحکم الہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جہاد کی اجازت دے دی گئی۔ سامعین کرام، جیسے ہی رب تعالیٰ نے انہیں جہاد کا حکم دیا اور وہ ان تمام کے تمام لوگوں نے یہ عریضہ پیش کیا تھا کہ ہم پر کوئی بادشاہ مسلط کر دے، تو بحکم الہی ان پر بادشاہ مسلط کر دیا گیا، اور بادشاہ مسلط کرنے کے بعد اور انہیں جب جہاد کا حکم دیا گیا قوم جالوت کے سامنے، تو ویسا ہی ہوا جیسا کہ اندیشہ تھا، یعنی یہ کہ ان تمام لوگوں نے جہاد کرنے سے منہ پھیر لیا، اور جو مکمل طور سے جو افراد کی تعداد تھی اس کے اندر قوم جالوت کے سامنے لڑنے کی جو تعداد تھی، تو وہ تعداد اہل بدر کی مقدار کے اعتبار سے تھی، یعنی 313 کی تعداد تھی صرف۔